الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اخلاق جو آج کے اس پرآشوب زمانے میں اس کی اہمیت بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے آپ کے سیکھیں، اور اخلاق کی تعلیم سبھی کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر ایسے ماحول میں کہ جس سوسائٹی میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں وہاں پر اخلاق ہم نے جاننا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ تمام شیعیان حیدر کرار علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی وہ تعلیمات، وہ اخلاقی باتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، جن کی سیرت ہمارے درمیان میں ہے، جب ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی بخیر ہے اور آخرت بھی بخیر ہے۔ آئیے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اخلاق میں بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ کو جو بھی سوال ہو آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے جو نوٹس ہیں وہ ہم آپ کو واٹس ایپ پہ بعد میں بھیج دیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم علم اخلاق کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ علم اخلاق کیا ہے۔ علم اخلاق ایک ایسا علم ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارے، کس طرح سے زندگی بسر کرے۔ علم اخلاق انسان کی قوت استطاعت اور لیاقت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ مطلب انسان کے اندر میں، انسان میں جو خوبیاں ہیں اس خوبیوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور ان خوبیوں کو علم اخلاق باہر نکالتا ہے، اجاگر کرتا ہے۔ قوت استطاعت جو اندرونی قوت ہے انسانوں کے درمیان میں، وہ یہ انسان کو حکم دیتی ہے کہ اپنے فضائل کو اپنے رذائل سے الگ کرے۔ یعنی انسان کو علم اخلاق یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے اچھائیوں کو برائیوں سے دور کریں۔ نتیجے میں نیک اعمال جو انسان کے اندرونی فضائل سے تعلق رکھتے ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اب انہی فضائل کا سہارا لیتے ہوئے انسان اپنے کو کمال مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہو جائے گا، کمال مطلق تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ انسان اپنی اندرونی طاقتوں کو پہچانے، اپنی اندرونی قوت کو اور اپنے اندرونی خوبیوں کو جب انسان پہچانتا ہے اور اس کو جب باہر نکالتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ سے کمال مطلق سے نزدیک ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اخلاق کی ضرورت کیوں پڑی؟ آخر کیا ضروری ہے کہ ہم با اخلاق ہوں؟ اخلاق کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ تو ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ انسان کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بالفعل، یعنی ظاہری طور پر وہ بھی حیوان کی طرح ہے، وہ بھی ایک جانور کی طرح ہے، اور باطنی طور پر وہ انسان ہے بالخوا، یعنی اندرونی باطنی طور پر وہ انسان ہے۔ ظاہری طور پر تو ہم اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ جانور بھی کھانا کھاتا ہے، جانور بھی پانی پیتا ہے، جانور بھی آپ کے جنسی میل رکھتا ہے، جانور کو بھی آشیانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ساری باتیں جانور میں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ ساری باتیں انسان کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ انسان اور جانور ایک جیسے ہوئے،
تو اس کو کہیں گے ہم ظاہری طور پر انسان اور جانور ایک ہیں، حیوان ہیں، لیکن بالخوا ایک انسان بالخوا یعنی باطنی طور پر، اندرونی طور پر وہ انسانی صفات رکھتا ہے، وہ انسانی خوبیاں رکھتا ہے اپنے میں، جو کہ ایک جانور نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں کہ جانور کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں یا اپنے اندرونی خوبیوں کو باہر ظاہر کریں۔ جانور تو بس ظاہر پہ جو عمل کرتا ہے، جیسے ظاہری چیزیں جانور کو جو چاہیے وہ کھانا پینا چاہیے، آشیانا چاہیے، لڑنا جھگڑنا چاہیے، بس یہی چیزیں جانور کو چاہیے۔ لیکن انسان ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں بالخوا جو خوبیاں رکھی ہیں اس کو وہ جب ظاہر کرتا ہے تو آپ کے وہ با اخلاق کہلاتا ہے۔ اگر وہ پوشیدہ رکھتا ہے تو آپ کے وہ خوبیاں آپ کے ظاہر اگر نہیں کرتا ہے تو اس میں ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس علم اخلاق کا ہم کیا خلاصہ کریں گے؟ علم اخلاق کا خلاصہ اگر ہم مختصر الفاظ میں علم اخلاق کو اگر ہم سمجھیں تو علم اخلاق صرف دو باتوں میں ہے، یعنی فنا فی اللہ، وہ انسان کو یعنی علم اخلاق انسان کو فنا فی اللہ یعنی مرے تو اللہ کے لیے، اور بقا باللہ یعنی جیے تو اللہ کے لیے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بس سوال یہ ہوا کہ علم اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ علم اخلاق کیا ہے؟ علم اخلاق میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو انسان اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارے اور مرے بھی تو اللہ کے لیے مرے، یعنی زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بس ان چیزوں کی طرف علم اخلاق انسان کو رہنمائی کرتا ہے۔ اور علم اخلاق کی عظمت قرآن کی یہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے جو سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی تمام انبیاء جو دنیا میں آئے ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ تزکیہ نفس کروائیں اور اللہ کی کتاب کی اور اس کے حکمت کی لوگوں کو تعلیم دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بعثت تھی، جو ہدف تھا، وہ یہی ہے کہ نبی کیا ہے؟ تزکیہ نفس کرواتا ہے لوگوں کو۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس لیے مبعوث ہوئے، آپ دنیا میں کس چیز کے لیے بھیجے گئے، تو آپ کا جواب یہی تھا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے مراتب کو، اس کے مکارم کو کمال پر پہنچانے کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تیری عمر کے 2 روز باقی ہے، صرف تجھے معلوم ہو جائے کہ صرف 2 دن تو اس دنیا میں زندہ رہے گا، تو امام فرماتے ہیں ایک دن اس میں سے تہذیب نفس اور تادیب نفس کے لیے قرار دے، کیونکہ مرنے کے وقت یہی ایک دن اس کے یعنی انسان مرنے والے انسان کے کام آنے والا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے ہمارے زندگی کے صرف 2 دن باقی رہ گئے تو ہم ایک دن تو اس میں تزکیہ نفس کے لیے گزار دیں۔ بس یہی چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ اگر ہمیں 60 سال عنایت فرماتا ہے، 80 سال عنایت فرماتا ہے، تو ہم اپنی عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ ہم جو ہے آپ کے تہذیب نفس، تزکیہ نفس، اخلاق میں گزارے، اور یہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ اخلاق پر بہت ساری اخلاق کے موضوع پہ کتابیں ہیں، لکھی گئی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلی گفتگو ہم جو اخلاق میں کرتے ہیں وہ ہے خود شناسی، چونکہ ہم کو خدا کو پہچاننا ہے، تو خدا کو پہچاننے سے پہلے انسان کو اپنے آپ کے بارے میں پہچاننا ضروری ہے۔
جس کو ہم کہتے ہیں خود شناسی. پہلے انسان یہ معلوم کرے کہ وہ خود کیا ہے. تہذیب نفس اور اخلاق سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے. یعنی خود سازی سے پہلے خود شناسی ضروری ہے. جب تک انسان خود کو نہ پہچانے اپنے آپ کو وہ سدھار نہیں سکتا. انسان کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ وہ ایک ایسا موجود ہے جو کمال، بلندی اور ترقی چاہتا ہے. اسے اپنے مقصد میں اس وقت کامیابی ملے گی جب وہ اپنی اندرونی خوبیوں کو وہ اجاگر کرے گا، باہر نکالے گا. یعنی بالقوا والی جو صفت ہے، اس میں جو اچھائیاں ہیں، جو انسان میں خوبیاں پوشیدہ ہے، اس کو وہ استعمال میں لائے. خود شناسی کیوں ضروری ہے؟ جب تک انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے معلوم نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو نہیں پہچان سکتا. تمام ادیان، جتنے بھی دنیا میں دین ہیں، اور تمام ادیان آسمانی، بزرگان دین، علماء اخلاق خود شناسی کے لیے یہ کہتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچاننا بھول جائے تو وہ اپنے خدا کو بھول بیٹھے گا. دیکھیں آپ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو وہ اپنے خدا کو بھول بیٹھے گا، وہ خدا کو نہیں سمجھ پائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سورہ زاریات کی 21ویں آیت ہے جس میں ارشاد باری خدا ہوتا ہے کہ اور تم میں بھی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں تو تم کیا نہیں دیکھتے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. سورہ حشر کی 19ویں آیت ہے. اور ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے. دیکھیں آپ ہماری گفتگو علم اخلاق میں سب سے پہلے خود شناسی کے بارے میں ہو رہی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچانے گا تو وہ اپنے خدا کو پہچانے گا. تو یہ ارشاد ہوتا ہے اس آیت میں کہ ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے. خدا کو کون بھلا بیٹھے گا؟ جو انسان اپنے آپ کو بھلا بیٹھے گا، جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا. تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. دیکھیں آپ یہ آیت کا سارا مطلب یعنی واضح ہو رہا ہے ہم پر کہ ابھی ہم نے تعریف کی تھی کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے. تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. بس دیکھیے آپ اگر آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اور جب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے تو آپ کبھی اللہ کو نہیں سمجھ پائیں گے، اللہ کو، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر پائیں گے. حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ افضل المعرفت معرفت الانسان لنفسه. اور پھر آپ کے دوسری جگہ بھی ارشاد ہوتا ہے حضرت کا کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه. تو پہلے حدیث کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام، یہ غرر الحکام یعنی نہج البلاغہ میں یہ ساری احادیث حضرت علی علیہ السلام کے موجود ہیں. پہلے حدیث کیا ہے؟ افضل المعرفت معرفت الانسان لنفسه. بہترین معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے. یہ بہترین معرفت ہے انسان کے لیے. پھر ارشاد ہوتا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه. یعنی جس نے بھی اپنے آپ کو پہچانا بس بتحقیق اس نے اپنے خدا کو پہچانا. یعنی اللہ کو پہچاننے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. چلیے آئیے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مگر انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے جسے خود کو پہچاننے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیا انسان ایک ایسا موجود، ایک ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جسے کھانے پینے اور مکان کی ضرورت ہو؟ تو ہم جواب میں یہی کہیں گے جو ابھی ہم نے کہا تھا کہ یہ انسان کے لیے یہ کوئی پہچان نہیں ہوئی. یعنی کھانے پینے مکان وغیرہ یہ انسان کے لیے کوئی پہچان نہیں ہے کہ اگر یہ ہو تو انسان ہے. کھانے پینے اور مکان یا کسی اور چیزوں کا وہ محتاج ہے. یہ تمام باتیں تو ایک حیوان کے لیے بھی ضرورت ہے.
ایک جانور کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ تو انسان کے اندر میں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے حیوانوں سے، دوسرے جانوروں سے اپنے کو بہتر بنا سکتا ہے، بہتر پیش کر سکتا ہے۔ تو انسان تعلیم اور اخلاق کا سہارا لے کر ان خوبیوں کو، ان اچھائیوں کو جو انسان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، انہی خوبیوں کے ساتھ وہ انتہائی کمال تک پہنچ سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ نزدیک ہو سکتا ہے اگر ان خوبیوں کو وہ پہچانے اور وہ خوبیوں کو اپنے ظاہر کرے۔ بس آئیے کہ جو آج کے زمانے میں کہ ہر انسان ایک اونچائی پر، ایک بلندی پر، ایک کمال پر پہنچنا چاہتا ہے، تو کمال کو ہم کہاں پر تلاش کریں؟ آج ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر انسان ایک اونچے مقام پہ فائز ہونا چاہتا ہے، تو وہ اونچا مقام اس کو کہاں پر ملے؟ انسان چند چیزوں میں اپنے کمال کو ڈھونڈتا ہے۔ بڑی بدبختی ہے کہ انسان یہ جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس قدر وہ مادیات سے اور دنیا کے لہو و لعاب سے اور دنیا کی آرائشوں سے اتنا وہ دنیا سے اپنے کو وابستہ کر لیا کہ وہ آپ کے انہی چیزوں میں اپنی ترقی کو بھی تلاش کرتا ہے، انہی چیزوں میں وہ اپنے کمال کو تلاش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کا انسان کن چیزوں میں اپنے کو بلندی دیکھتا ہے، وہ بلند مقام کن چیزوں میں دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کبھی مال و دولت میں، کبھی وہ دیکھتا ہے کہ میری بہت ساری اولاد ہیں، بہت سارے مجھے اللہ نے اولاد دی ہیں، بیٹے بیٹیاں بہت ہیں، اس میں وہ فخر کرتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو قوم اور قبیلے میں فخر کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو رائل فیملی ہیں، ہم تو فلاں آپ کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ کیا یہ سب انسان کے لیے کمال ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ سب انسان کی بلندی کے لیے ضروری ہے؟ کیا مال اور اولاد انسان کے لیے کمال بن سکتے ہیں؟ جس کے بارے میں خود انسان یہ کہہ رہا ہے سورہ سبا کی 35ویں آیت میں، سورہ سبا قرآن مجید کا جو سورہ ہے اس میں 35ویں آیت میں خود انسان یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ نحنو اکثر اموالا و اولادن اولادن وما نحن بمعذبین، کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد میں ایمان والوں سے کہیں زیادہ ہے اور ہم پر آخرت میں عذاب نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کچھ لوگ محشر میں، قیامت میں یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں کثرت سے مال دیا تھا، بہت ساری ہمارے پاس دولت تھی اور بہت ساری ہماری اولاد ہے، بس اسی کے سبب، یعنی چونکہ مال اور دولت ہم زیادہ رکھتے ہیں تو آج روز قیامت ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کا ان کا کہنا ہے لوگوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ سب تمہارے لیے امتحان ہے۔ اگر مال تمہارا دین کے لیے کاموں کے لیے صرف نہ ہو، مال تمہارا رائے حق میں اگر صرف نہ ہو، اگر اولاد تمہارے دین کے لیے اور خدا کے لیے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، تو یہ نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ یہ اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ البتہ مال کا صحیح خرچ اور اولاد کی صحیح تربیت ہو تو ایسی صورت میں انسان مال و اولاد کا سہارا لے کر اپنے کو کمال مطلق تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت نصیب فرمائی، دولت عطا فرمائی، تو آپ یقیناً اس دولت کو اچھے کاموں کے لیے صرف کریں۔ اگر اللہ نے بہت ساری آپ کو اولاد دی ہے تو ان اولادوں کو صحیح تربیت کریں۔ آپ دیکھیں کہ صحیح تربیت اہم معنی ہے۔ آپ اگر ہم اس گفتگو سے ہٹ کے ہم اگر ائمہ کی زندگی میں دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام میں کسی امام نے کسی کنیز کو یا کسی غلام کو اگر خریدا ہے تو کس لیے خریدا؟ کیا اپنے عیش و آرام کے لیے خریدا؟ کیا آپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ جو ہے ایسے غلام اور کنیز اور نوکروں کو رکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ دنیا والوں کو ایک درس دے رہے تھے
کہ دیکھو ہم غلام اور کنیز کو لوگ جو خرید کر ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم غلام اور کنیز کو خرید کر ہم ایسی اچھی ان کو صحیح دینی تربیت کرتے ہیں، اور صحیح تربیت کرنے کے بعد آپ اہل بیت کو دیکھیں گے کہ وہ غلام اور کنیز کو چھوٹے چھوٹے موقع پر، یعنی جب کبھی بھی کوئی ان سے اچھا کام ہو جائے یا کبھی خوش ہو جاتے تھے تو ان کو راہ خدا میں آزاد بھی کر دیتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام غلام اور کنیز کو خریدتے تھے، ان کو صحیح تربیت کر کے، ان کو صحیح تربیت اور تعلیم دے کر ان کو اچھے معاشرے کے حوالے کرتے تھے تاکہ سوسائٹی اچھی رہے، یعنی معاشرے میں گندگی نہ رہے۔ بس معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے غلام اور کنیز کی بھی اس طرح کے اس زمانے میں تربیت کی جاتی تھی۔ بس قوم اور قبیلہ، کالا اور گورا ہونا بھی انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ قوم اور قبیلے پر، کالے اور گورے پر، اور ہم عرب ہیں تم عجم ہیں، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور بہت فخر کرتے تھے۔ ایک دن سلمان فارسی مسجد میں وارد ہوئے، آپ کی بزرگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی عظمت بہت بلند تھی، اور آپ کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کو کیا کیے؟ صدر مجلس یعنی ڈائس پر آپ کے بٹھا دیے۔ یہ محفل عربوں کی تھی اور سلمان فارسی ایران سے تعلق رکھتے تھے، عجمی تھے۔ جب وہ اس مجلس میں آئے تو پیغمبر اکرم آپ کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو مجلس کے صدر مجلس پر آپ کو بٹھائے اور ڈائس پر آپ کے بٹھائے۔ تو ایسے میں اس وقت آپ کے مسلمانوں کے یہ جو خلیفہ ہیں عمر ابن خطاب، وہ بھی مسجد میں وارد ہوئے، اور جب ان کی نظر سلمان فارسی پر گئی تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ عجمی یعنی غیر عرب کون ہے جو عرب کی صدر مجلس پر جا بیٹھا؟ یعنی سلمان فارسی جو عربی نہیں تھے، وہ جب صدر مجلس پہ ان کو بیٹھا ہوا دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو صدر مجلس عرب کی بیٹھا ہے؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی یہ باتوں کو سنے تو آپ بہت ہی سخت ناراض ہوئے اور آپ کے رونق افروز ممبر ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پر جا کر آپ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ آدم کے بیٹے آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے کنگھی کے دندان، جیسے آپ کے کنگھی کے دندان ہوتے ہیں، وہ سب کے سب آدم کی اولاد ایسے ہی ہیں۔ بس اس کے بعد آپ ارشاد فرمائیں کہ عرب عجم پر یا گورا کالے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ بس یہ ایک معیار بنا دیے۔ دیکھیے آج دنیا میں جو کالے اور گورے کو لے کر بہت سارے ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے اگر اسلام کے اس قانون پر اگر ہم عمل پیرا ہوں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ حدیثیں ہم کو تا قیامت ہماری اصلاح کر رہی ہے۔ بس سورہ حجرات میں بھی ارشاد ہو رہا ہے، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ آج دنیا میں دیکھیے کوئی کسی پہ افتخار فخر نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کا یہ سسٹم ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ حجرات میں کہ ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں، قبیلوں میں پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ مختلف گروہوں میں، مختلف ممالک میں لوگوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ کہتا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ یقیناً اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے، اللہ کے نزدیک وہی آپ کے عزت والا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اسی طرح سے علم حاصل کرنا بھی کمال نہیں ہے، بلکہ علم کو اس وقت انسان کے لیے کمال علم ثابت ہو سکتا ہے، کمال بن سکتا ہے جب اس علم پر عمل کریں۔ سوال ہوا فی جواب السائل فما خالا فمل کمال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواب السائل فمل کمال۔ آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ عز و جل و حسن الخلق،
بہار الانوار کی جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 290 میں یہ روایت ہے کہ آن حضرت فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کمال کیا ہے، بلندی کیا ہے، ترقی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تقوی الہی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے کمال ہے، انسان کے لیے ترقی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔